تو دل میں طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں اگر دل میں طلب نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی، قریب رہنے والے ابو جہل، ابو لہب، ولید پلید بھی ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر دل میں طلب ہوگی تو دور والے بلال، سلمان اور صہیب رومی کو بھی اللہ ایمان عطا فرما دے گا۔ یہ تڑپ کا اور طلب کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے دل میں ایک طلب ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دولت ایمانی عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان کے بارے میں پہلی بات کہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ، اور دوسری بات کہ ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں جس انسان کے پاس بھی ایمان کی دولت ہے وہ ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ وقت کا قطب ہے، مجدد ہے، یا ایک عام مسلمان ہے۔ ایمان کی دولت سب کے پاس ایک جیسی ہے، لیکن فرق کہاں آتا ہے کہ ان اولیاء نے محنت کی، مجاہدہ کیا، گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی چمک کو بڑھا دیا۔ اس عام مسلمان نے مجاہدہ نہیں کیا تو اس کے پاس ایمان تو موجود ہے لیکن اس کی چمک نہیں بڑھی۔ بلب لگے ہوتے ہیں، ایک 100 واٹ کا ہے، ایک 50 واٹ کا ہے، ایک 10 واٹ کا ہے، سب کو بجلی تو ایک جیسی مل رہی ہے نا، لیکن ایک نے اپنے اندر محنت کی، اپنی کیپیسٹی کو بڑھا لیا تو اس کے اندر 100 واٹ کی بجلی آ رہی ہے، ایک کے اندر 50 واٹ کی آ رہی ہے۔ بجلی تو سب کو ایک جیسی ملی نا، تو ایمان تو سب کو ایک جیسا ملتا ہے، آگے اس بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنی تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ جتنا تقوی ہوگا اتنا اس کا ایمان جو ہے وہ چمکتا چلا جائے گا۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا جملہ کہ بھئی اکابرین کا اور بزرگوں کا ایمان تو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایمان ویسے ہی ملتا ہے جو باقی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن انہوں نے محنت اور نفس کے خلاف کر کے اللہ کے حکموں کو مان کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اگر محنت کریں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی ادائیگی کریں، سنتوں کے اوپر عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی چمکا دیں گے۔ تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ، جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا انسان کا ایمان چمکتا چلا جائے گا۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارے مجاہدے کتنے کمزور ہو گئے کہ ہمیں قرآن مجید، ہمارے پاس اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے لیکن ہمیں تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، نفس کی مخالفت ہے نا۔ نفس نہیں چاہتا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، ہم ناولز پڑھ لیتے ہیں، اب تو خیر ان کا دور ختم ہو گیا، ہم موبائل پہ کتنا وقت گزار لیتے ہیں۔ کوئی یوٹیوبر ہے تو کوئی ٹک ٹاکر ہے، تو کوئی فیس بک کے اوپر بیٹھا ہے، تو یہی زندگی ہے آج کل نوجوانوں کی، اور قرآن مجید کھول کے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اسی طرح گناہوں سے بچنا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، پھر وہی غیر محرم کے اوپر ہماری نظریں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ مجاہدہ تو ہم نے نہیں کیا نا۔ تو مجاہدہ اپنے نفس کے اوپر کرنا پڑتا ہے، غیر محرم سے نظریں جھکانی پڑتی ہیں، حرام چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جس چیز کو ظاہر میں دیکھنا حرام ہے نا، کہ اگر میرے سامنے کوئی خاتون ہے تو میں اس کو یوں دیکھوں گا تو حرام ہے میرے لیے غیر محرم کو دیکھنا۔ جس چیز کو ظاہری حقیقی آنکھوں سے دیکھنا حرام ہے، اسی چیز کو اس موبائل سکرین کے اندر دیکھنا بھی حرام ہے۔ چاہے اب ہم خبروں کے ذریعے غیر محرم کو دیکھ رہے ہوں، چاہے اخبار کے اندر تصویر کو ہم دیکھ رہے ہوں، چاہے موبائل کے اندر ہم دیکھ رہے ہوں، وہ سب حرام ہے، چاہے ہم ظاہر میں بیٹھے ہوں یا کنڈی لگا کر بیٹھے ہوں۔ تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ، یہ دوسری بات ذہن نشین کر لیں۔ اور تیسری بات کہ ایمان پھیلتا ہے ہجرت کرنے کے ساتھ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، تو ایمان کی تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے اندر، دار ابی ارقم کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہیں ایمان سب آ رہے ہیں اور وہیں پر ایمان صحابہ کرام قبول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو عبادت تو کھل کر ہونے لگی، لیکن ابھی ایمان اتنا نہیں پھیلا تھا، دین اتنا نہیں پھیلا تھا۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی پھر وہاں سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت کے ساتھ۔ اب ہم لوگ چونکہ دارالامن میں ہیں، ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو ہم تو ہجرت نہیں کریں گے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے مقام پر ہیں کہ وہ ظاہری ہجرت تو نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن میں ہجرت کریں۔ باطن میں ہجرت کا کیا مطلب؟ کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کی طرف آ جائیں، یہ باطنی ہجرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور یہ جب کہیں پہنچتے ہیں اور لوگ چہرہ دیکھ کر کئی دفعہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باطن میں ہجرت کی ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر نیکی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے واقعات دیکھیں۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ ہم ایک مرتبہ جنگل میں موجود تھے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر باہر کھڑے تھے تو ایک افریقن آیا اور آ کے کہنے لگا میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، بس مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ کوئی اس سے بات نہیں ہوئی، کوئی کلام نہیں ہوا، نہ جان نہ پہچان، وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ یہ جو چہرہ دیکھ کر اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اپنے باطن میں ہجرت کی ہوتی ہے اور پھر ان کا ظاہری عمل دین کی تبلیغ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت کرنے سے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی اور صحبت اولیاء کی وجہ سے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ رب العزت کے جو حقوق ہم پر ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، ہم روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو فرائض ہیں۔ اور حقوق العباد جو لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے، ماں باپ کے حقوق ہو گئے، اولاد کے حقوق ہو گئے، بیوی کے حقوق ہو گئے، ہم ان کی ادائیگی بھی کریں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کے حوالے سے کتنی اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ ملاوٹ کرنا چیزوں میں، یہ حقوق العباد میں سے ہے نا۔ لوگوں کا حق ہے کہ ان کو تم خالص چیز کھلاؤ، ملاوٹ شدہ چیز مت کھلاؤ۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ جیسے ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے نا، تیرا میرا آج سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو ملاوٹ کرنے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کیسے محفوظ رہے گا اگر نبی سے ہی تعلق نہیں ہوگا؟ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جس نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بڑوں کا اکرام نہ کیا۔ تو ہم بچوں پر شفقت بھی کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ بعض حضرات ہوتے ہیں نا کہ ان کو بچوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں لگتا، بچے تھوڑا سا شور مچا لیں تو وہ اچھا نہیں لگتا، گھر میں بچے اگر تھوڑی شرارت کر لیں تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ماں بھی بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے خدا کا واسطہ ہے تمہارا باپ گھر میں آنے والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ۔ بچے بھی سوچتے ہیں باپ ہے یا پاپ ہے، بچے ہیں شور تو کریں گے، شرارتیں، ایک ہے شرارتیں کرنا، ایک ہے بدتمیزی کرنا۔ بدتمیزی تو ناقابل برداشت ہے، اس کے اوپر تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے۔ باقی ہے اچھل کود کرنا، شرارتیں کرنا، وہ تو بچے کریں گے۔ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بے سے بکری کا بچہ، بے سے بندر کا بچہ اور بے سے بندے کا بچہ، فرماتے تھے یہ تینوں آرام سے بیٹھے ہوں تو سمجھ لو بیمار ہیں، ورنہ یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو بچہ ہے تو شرارتیں تو وہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ نے ان کو انگور دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دینا۔ اب وہ لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے ایک انگور توڑا، منہ میں ڈالا، اوہ کیا مزے کا انگور تھا، دوسرا توڑا وہ بھی کھایا، تیسرا، کرتے کرتے نبی علیہ السلام تک پہنچتے اس سے پہلے سارے انگور کھا لیے۔ خاموش رہے، کچھ اطلاع نہیں دی کہ کیا معاملہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں، نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو پوچھا اللہ کے نبی میں نے آپ کو انگور بھجوائے تھے، کیسے لگے؟ مجھے تو کوئی انگور نہیں ملے۔ انس کے ذریعے بھجوائے تو تھے، بلوایا، معاملہ کھلا تو پتہ چلا تو وہ تو راستے میں ہی سارے کھا گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں،
بس کبھی کبھی ازراہ مزاح میرا کان پکڑ کے فرمایا کرتے تھے، انس میرے انگور کہاں ہیں؟ تو بچے تو شرارتیں کریں گے اس طرح کی چیزیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بچوں کو کھیلنے دیں. گھر میں ہمارا ماحول ٹینشن والا ہم نے بنایا ہوتا ہے، ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ کر نہ پائیں. تو تھوڑا ریلیکس دیں بچوں کو، تاکہ وہ ایک ماحول میں زندگی گزاریں تو ان کا ذہن بھی کھلے. ہر وقت ایک روب اور دبدبے کی کیفیت رہنا، ان کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں، بات چیت بھی صحیح طرح سے نہ کرنا. باپ کو اپنا حق تو یاد ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں تمہارا باپ ہوں. بیٹے کیا حق ہیں وہ حق یاد نہیں ہوتے. میں تو تمہارا باپ ہوں، تمہیں میرا ادب کرنا ہے، تمہیں میری بات ماننی ہے. بیٹا کیا چاہتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم جو چاہ رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی پورا ہونا چاہیے. نوجوان ہے، نوجوانی کی نیند سب کو پتہ ہے انتہائی گہری نیند ہوتی ہے. کئی مرتبہ تو پاس آ کے کوئی ڈھول بھی بجا لے انسان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اتنی گہری نیند ہوتی ہے. اب دو طریقے ہیں نماز میں اٹھانے کے. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک نوجوان ہے گہری نیند سو رہا ہے، جلدی سے اٹھ، اللہ کی حکم کو پورا کر، کیا ہر وقت یہاں پر بیل کی طرح سویا رہتا ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان آئے، سر پر پیار کرے، ہاتھ پھیرے، بیٹا اٹھیں اور آپ نماز ادا کریں. لیکن نہیں، ہم نے تو یہ طریقہ کبھی سیکھا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی اٹھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے اولاد کو لے کر آتے ہیں، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے دعا کر دیں گے. حضرت یہ بہت نالائق ہے، پڑھائی میں توجہ ہی نہیں دیتا، اس کا پڑھائی میں دھیان ہی نہیں، پڑھائی کے علاوہ ہر وقت کھیل کود میں لگا رہتا ہے، موبائل پہ لگا رہتا ہے. اب بیٹا وہیں پر بیٹھا اپنا سر جھکا کر شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کیا اس کے دل میں باپ کی عزت باقی رہے گی؟ دیکھیں آپ نے دعا کروانی ہے، بیٹے کو سائٹ پہ بھیج دیں، اس کے بعد بتا دیں کہ میرا بیٹا ایسا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. اس کے سامنے اس کی بے عزتی ایک غیر کے سامنے کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے دل میں تو عزت نہیں رہے گی نا. طریقے ہیں، اور آج کل کا معاشرہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کتنا ذہن بچوں کا تبدیل ہو رہا ہے. تو اب وہ دور نہیں ہے، ہمیں پیار سے بچوں کو لے کر چلنا پڑے گا. تو حقوق کی ادائیگی، اب آپ کہیں گے بچوں کے اتنے حقوق بیان فرما دیے ہیں، تو ماں باپ کے حق تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے. بیوی کے حق بھی سمجھ لیجئے تھوڑے سے، کہ بیوی جو ہے ہم اس کے ساتھ بھی پیار محبت کا معاملہ رکھیں. کتنے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں ماشاءاللہ، تبلیغ میں وقت لگا ہوتا ہے، شیخ کی صحبت میں رہنے والے ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ التحصیل عالم ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، یا دوسری طرف دنیا میں ایک اونچا سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے؟ جو بیوی ہے اس کی، وہ ایک آزاد گھر میں پیدا ہوئی، آزاد اس کے ماں باپ تھے، آزاد اس کے بہن بھائی تھے، آزادانہ اس نے زندگی گزاری. ان کے ماں باپ نے بھی ایک آزاد مرد سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی. پھر شادی کے بعد مرد کیوں سمجھتا ہے کہ اب یہ میری باندی بن گئی ہے، اب تو میرا حکم اس کے اوپر لازمی چلنا چاہیے؟ بھئی آپ باندی تو خرید کر گھر نہیں لائے نا، آپ اپنی بیوی لے کر آئے ہیں، اور پھر اپنی بیوی کے اوپر ہی ہاتھ اٹھا لینا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے لباس انسان کا ہوتا ہے. اب انسان کے لباس اور جسم سب سے زیادہ قریب انسان کے جسم کے کیا ہوتا ہے؟ لباس ہوتا ہے نا. تو یعنی کہ اپنی بیوی کو اتنا قریب رکھو کہ لباس جتنا تمہارے جسم کے قریب ہے، کوئی تیسرا درمیان میں نہ آئے. لیکن ہم درمیان میں اپنی ماں کو لے آتے ہیں، اپنے باپ کو لے آتے ہیں، اپنے بھائی کو لے آتے ہیں، اپنی بہن کو لے آتے ہیں. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو میری بہن نے یہ کہا، تو کون ہوتی ہے یہ بولنے والی؟ میری ماں نے، وہ بیچاری چیختی چلاتی رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں، اس کی ہم نے تو یقین کرنی کوئی نہیں. ہمیں اپنی ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتے ہیں، بہن یاد آتی ہے، بھائی یاد آتا ہے، جس سے ہم نکاح کر کے لے کر آئے، وعدہ کر کے لائے کہ اس کو خوشیوں والی زندگی دیں گے. اس کے لیے اپنے گھر کو ہم نے عذاب بنایا ہوتا ہے. اب جو لباس ہے، کوئی انسان لباس نہیں پھاڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اپنے ہی لباس پھاڑنے میں ہماری اپنی ہی بے عزتی ہے. ایک انسان باہر نکل کے لباس پھاڑنا شروع کرے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. تو اگر اپنے لباس کو پھاڑنا انسان پاگل بنے گا اور اپنی ہی بے عزتی ہے،
تو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا کیسے عزت والا انسان ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. بیویوں کو تنگ کرنا، ٹیز کرنا، ان کو ذہنی کوفت پہنچانا، تانے دینا. بھئی اگر آپ دونوں خوشی والی زندگی گزاریں تو اچھا ہے نا. وہاں پہ تو ہمیں حقوق یاد نہیں آتے ہیں. کوئی بیان بھی ہوگا نا، جو خاوند والے حق کا حصہ ہوگا نا وہ کٹ کر کے لے جائیں گے، یہ سنو حضرت نے کیا فرمایا ہے. کتاب میں یہ حصہ ضرور پڑھنا، بہت بہترین حصہ ہے، کیونکہ خاوند کے حق لکھے ہوں گے. اور سیم بالکل ایگزیکٹ یہی چیز بیویوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کو گھر کی طرح رکھیں، نہ کہ جہنم کی طرح اس کو بنا کے رکھیں کہ جب خاوند آئے ہر وقت تانے، شکوے، شکایات. یہ محبت کے ساتھ انسان رہے، میاں بیوی ہیں. تو یہ حقوق کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ایک دوسرے پر رکھے ہیں کہ حقوق پورے ہوں گے تو انسان کا ایمان محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. ہم دوستوں میں تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوب گپیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے، گھر جاتے ہی چہرے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. بھائی یہ کیا جہاں خوش ہونا چاہیے، جہاں شریعت ہمیں خوش ہونے کا حکم دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہم وہاں پہ خوش نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری طبیعتیں اتنی بگڑ گئیں جو شریعت کی مخالفت کر رہی ہیں. شریعت تو یہ نہیں کہہ رہی، شریعت تو کہہ رہی ہے گھر میں جاؤ تو خوش رہو نا. ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کوئی شکوے شکایت ہوئے تو سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا تھوڑے سخت ہیں تو وہ تو پھر مجھے حکم دیں گے نا کہ ذرا بیوی کو کنٹرول میں رکھو. جب وہ وہاں آیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کیا دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین تشریف فرما ہے اور ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے، اہلیہ کی آواز تھوڑی بلند ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. اس نے سوچا جو میرے گھر معاملہ ہے وہی تو یہاں پر ہے، میں تو شکایت لے کر آیا تھا تو الٹا تو امیر المؤمنین بھی سن رہے ہیں. تو واپس جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، بلایا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں تو یہ معاملہ لے کر آیا تھا لیکن آپ کے ہاں بھی تو یہی چل رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے دیکھو، میری بیوی میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میری باورچن ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، میرے گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، میری عزت کا خیال کرتی ہے، میرے مال و دولت کی حفاظت ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. جب وہ اتنا سب کچھ میری خاطر کر رہی ہے، کسی وقت اگر اس نے غصہ کر لیا تو کیا میں اس کی چند باتیں نہیں سن سکتا ہوں؟ لیکن ہم تو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو اس لیے حقوق کی ادائیگی ایمان محفوظ رہتا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ والوں کی صحبت سے ایمان محفوظ رہتا ہے. اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید سے بھی ملتی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں شیطان کا قصہ بھی ملتا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک نیک عابد تھا بلم باعور، اس کا قصہ ملتا ہے کہ شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی لیکن معاملہ کیا ہوا؟ شیطان بن گیا، ابلیس سے شیطان بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ نکل جا میرے دربار سے. اللہ نے اس کو نکال دیا اور اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں برسا دی گئی. تو عبادتیں قبول نہ ہوئیں، معاملہ کیا ہوا؟ نکال دیا گیا. بلم باعور نے 400 سال عبادت کی، قبول نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. تو عبادتیں انسان جتنی بھی کر لے، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، اللہ کی شان ہے، کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. لیکن صحبت میں آنا کسی اللہ والے کی، کسی صاحب نسبت کی، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا. اور شقی کہتے ہیں اس انسان کو جس کو مرتے وقت کلمے کی توفیق نہ ہو. تو یہاں پر کلمے کی توفیق ملنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں انسان آتا جاتا رہے، ان سے تعلق رکھے، ان سے محبت کا تعلق رکھے. علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، انسان ان سے محبت کا تعلق رکھے. جیسے اس مسجد میں اب جو ہے وہ ہر ہفتہ وار محفل ذکر ہوتی ہے، ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، ہم یہاں پر آئیں،
اس پروگرام میں شرکت کریں، ان کی صحبت میں کچھ دیر وقت گزاریں. مشکل سے گھنٹہ آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ہم 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت نکال لیں، وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ، تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. چلیں ایک وقت تھا کہ لوگ کئی کئی دن اللہ والوں کی صحبت میں گزارتے تھے. ہم اتنے مجاہدے والے نہیں ہیں، ہم اتنے سٹرونگ اور طاقتور نہیں ہیں کہ کئی دن کے لیے ہم آ جائیں، لیکن ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں. تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، بیٹھیں، ان سے پوچھیں، مسائل پوچھیں، اپنی روحانیت اندر جو ہمارے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے ہم ان سے پوچھیں. تو 4 باتیں. ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ، ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ، ایمان پھیلتا ہے ہجرت کے ساتھ، اور ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی اور اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمائے.